آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے صدر زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ذرائع کے مطابق صدر نے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے وزیر اعظم سے تعاون مانگ لیا ہے۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کی حمایت کرنے یا نہ کرنے سے متعلق وفاقی وزیر احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے۔ فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس متعلق آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے صدر زرداری کا وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے وزیر اعظم سے تعاون مانگ لیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے 27 ارکان کی حمایت حاصل۔ پیپلز پارٹی کی 17 نشستیں ہیں۔ فارورڈ بلاک بیرسٹر گروپ کے 8 ارکان بھی جلد پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ وزارتوں سے مستعفی 4 مہاجرین ممبران اسمبلی کی بھی حمایت پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے 17، نون لیگ کے 9، پی ٹی آئی کے 4، فارورڈ بلاک کے 9 ارکان موجود۔ وزیر اعظم انوار الحق کے ساتھ 6 ارکان کی غیر مصدقہ حمایت بتائی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی سیاسی جوڑ توڑ عروج پر پہنچ گیا۔ آئندہ چند روز میں اہم پیش رفت کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی نے فارورڈ بلاک میں شامل بیرسٹر سلطان محمود چودھری گروپ سے رابطہ کر لیا۔ بیرسٹر سلطان نے حکومت سازی میں تعاون کے بدلے اسپیکر کا عہدہ مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود علاج کی غرض سے بیرون ملک روانگی کی تیاری میں ہیں۔ فریال تالپور بیرسٹر سلطان سے ملنے جائیں گی۔ فریال تالپور کی آج مہاجرین نشستوں سے منتخب ارکان اسمبلی سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے پر سابق وزیر اعظم فاروق حیدر میدان میں آ گئے۔ بیان میں کہا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے پر قائم ہے، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پارٹی قیادت اور ارکان پارلیمانی فیصلے کے ساتھ متحد ہیں۔ شاہ غلام قادر نے کہا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ نون لیگ اپوزیشن بینچوں سے بھرپور کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بہتر گورننس قائم کرنے میں ناکام رہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں ناکامی کی بڑی وجہ عوام سے دوری اور رابطہ نہ کرنا ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانا پیپلز پارٹی کا حق ہے۔ نون لیگ آزاد کشمیر حکومت میں شامل نہیں ہوگی۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اس موقع پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی انتھک محنت کی دنیا بھی تعریف کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ مریم نواز پنجاب میں امن و امان کے حوالے سے بہترین اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر مدعو کیا گیا ہے۔ شہباز شریف FII کے 9ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کے ساتھ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ وفد شریک ہوگا۔ وزیر اعظم کی سعودی قیادت سے ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور افرادی قوت پر بات چیت ہوگی۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم دیگر ممالک کے رہنماؤں اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں پاکستان کے سرمایہ کاری امکانات اور پائیدار ترقی کے منصوبوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ امریکی صدر کی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں امن معاہدے کے موقع پر گفتگو۔ ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کر ڈالی۔ کہا پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں جنگ ہوئی تھی جو جلد بند ہو گئی۔ سعودی عرب نے پاک افغان جنگ بندی میں کردار ادا کیا اور وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری تنازع جلد حل کرا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں۔ اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ ہم جنگیں نہیں تجارت چاہتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے تھائی لینڈ کی سابق ملکہ کے انتقال پر اظہار افسوس بھی کیا۔ بھارت کو پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کی حمایت مہنگی پڑ گئی۔ خطے میں عدم استحکام کے لیے افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی حمایت پر بھارت کو شدید رد عمل۔ افغانستان کی مسلح تنظیم نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کا بھارت کو طالبان کی حمایت پر سخت انتباہ جاری۔
کہا ہندوستان کو دوسری بار متنبع کیا جاتا ہے کہ افغانستان میں طالبان اور دہشت گرد گروہوں کی حمایت بند کرے۔ افغانستان میں معصوم لوگوں کے قاتل طالبان کی حمایت ہندوستان کے دوگلے رویے کو ظاہر کرتی ہے۔ بھارت حمایت جاری رکھے گا تو طالبان افغانستان کے ساتھ ہندوستان کو بھی اپنے ہدف میں شامل کریں گے۔ افغان آزادی پسند تحریکیں ہندوستان میں خالصتان کی تحریک سے بھی مکمل تعاون بحال کریں گی۔ 31 دسمبر کو اسلام آباد تہران استنبول ٹرین سروس بحال کریں گے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا اعلان، کہتے ہیں حکومت ریلوے نظام میں جدت لانے کے لیے کوشاں، ریکارڈک منصوبے کے لیے 400 کلومیٹرز نیا ٹریک بنائیں گے۔ 23 مارچ 2026 تک 160 نئی ویگنیں سسٹم آ جائیں گی جو ملکی سطح پر تیار ہو رہی ہے۔ عوام رحمان بابا ایکسپریس کو اپ گریڈ کریں گے۔ جولائی 2026 تک روہڑی کراچی ٹریک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ 26 ریلوے پلاٹ کے اوپن آکشن، 48 گودام کو بھی آؤٹ سورس کریں گے۔ ریلوے کارگو ایکسپریس سے 3.5 ارب روپے زائد کمائے گا۔ پیسنجر سے پیسے کما کر فریٹ پر لگا رہے ہیں، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ 2 نئے اسٹیشن بن رہے ہیں، باقی اسٹیشنز کو ہم اپ لفٹ کر رہے ہیں۔ 4.5 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے۔ 23 مارچ تک ہمارے پاس 160 نئی ویگنز آ جائیں گی۔ ہم یہ روات کے پاس جو ہماری لائن ہے وہاں سے وہ اسلام آباد اور اسلام آباد سے روات وہ ڈی ایم یو جو ہے وہ چلانے کے لیے 23 مارچ کی انہوں نے ڈیٹ دی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ گڈاؤن جو ہیں 48 کے قریب ان کی ایکسپائر ہو رہی ہے لیز دسمبر میں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کرک میں منعقدہ جلسہ عام سے خطاب میں کہا کہ آج کی حکومت عام آدمی کی ہے اور اس کا مقصد مڈل کلاس کو آگے لانا ہے۔ جو لوگ پہلے بڑی سیاسی نشستوں پر کامیاب ہوتے تھے وہی اکٹھے ہو کر میرے خلاف مہم چلا رہے ہیں، مگر وہ مجھے ناکام نہیں کر سکیں گے اور میں عوام کو نتائج دوں گا۔ میں قانونی طریقے سے اپنے قائد سے ملنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں قانون کے تحت اقدامات بھی کریں گے۔ صوبے میں امن و امان بحال کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ پولیس کو مضبوط بنانے کے لیے پرانے کباڑ گاڑیاں نکال کر نئی فراہم کی جا رہی ہیں۔ وفاق کی جانب سے بقایا جات نہ ملنے پر قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا اپنے بیان میں کہنا ہے پنجاب نے آٹے کی فراہمی پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی۔ یہ الزام حقائق کے منافی ہے۔ پنجاب سے آٹے کی ترسیل مکمل شفاف طریقے سے پرمٹس کے تحت ہو رہی ہے تاکہ واضح ریکارڈ رکھا جا سکے کہ صوبے سے کتنا آٹا باہر جا رہا ہے۔ اسما بخاری کا کہنا ہے کہ ہماری اولین ذمہ داری پنجاب کے عوام ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہر شہری کے لیے آٹے کی دستیابی اور مناسب قیمت کو یقینی بنایا۔ یہی عوام دوست طرز سے حکمرانی ہے جو دوسروں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ خیبر پختونخوا کی ضرورت پنجاب سے حاصل شدہ آٹے سے بڑھ گئی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ذخیرہ شدہ گندم جاری کریں یا پاسکو سے خریداری کریں۔ پنجاب اپنے عوام کا حق کسی دوسرے صوبے کے سیاسی تماشوں پر قربان نہیں کر سکتا۔ کے پی میں 200 سے زائد فلور ملز بند پڑی ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ گجرانوالہ میں سب سے زیادہ AQI 562، فیصل آباد میں 436، ملتان میں AQI 344، بہاولپور میں 208 ریکارڈ۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور پاکستان میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 388 تک جا پہنچا۔ شہریوں میں سانس کی بیماریاں پھیلنے لگی۔ ہسپتالوں میں ناک کان گلے کے مریضوں کا رش بڑھ گیا۔ اسموک کے باعث اسکولوں کے اوقات کار صبح 7:45 سے دن 1:30 تک کر دیے گئے۔ چین کو اسموک کا خاتمہ کرنے میں 2 دہائیاں لگیں۔ کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہیں اور کچھ قدرتی ہیں۔ پنجاب میں اسموک گن کے استعمال سے فضائی آلودگی میں کمی لائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے کو صاف ستھرا بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا کوشش ہے لاہور سمیت پنجاب کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر کریں۔ آلودگی کا سبب بننے والے بھٹوں کو مسمار کر دیا۔ ایئر کوالٹی مانیٹر انسٹال کر دیے۔ بھٹوں میں سے کالا دھواں نہیں نکل سکتا۔ اسموگ کے خلاف اور پولوشن کے خلاف جو جنگ تھی، چین کو 2 دہائیاں لگیں۔ کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہیں، کچھ چیزیں ایٹماسفیرک، ویدر، ہوا کی نمی، ونڈ کی ڈائریکشن، ونڈ کی سپیڈ اور ایسٹرلی کوریڈور کا ایکٹیو ہونا ہوتا ہے جو اسموگ کا سیزن ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن 0 ٹالرنس کی ہے۔ ہم لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر کر رہے ہیں، ہم پنجاب کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر کر رہے ہیں۔ جہاں کالا دھواں پہنچتا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن اسکواڈ پہنچتی ہے، وہاں فائن ہوتا ہے، بھٹا گرتا ہے اور اس کے بعد وہ زگ زیگ میں کنورٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بھٹا چلنے دیا جاتا ہے۔
41 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। भट्टे से काला धुआं नहीं निकल सकता। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से PIA की 3 फ्लाइट से 1 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुई। PIA की मदीना के लिए रात 1:15 पर शेड्यूल फ्लाइट 4:30 बजे रवाना हुई। PIA की शारजा के लिए सुबह 10:35 पर शेड्यूल फ्लाइट रात 9:15 तक ताख़ीर का शिकार हुई। इस मुतालिक आपको बताएं कि PIA की मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। PIA की मदीना जाने वाली परवाज़ रात 1:15 पर शेड्यूल थी, जबकि शारजा फ़्लाइट रात 9:15 तक ताख़ीर का शिकार रही। मुसाफिरों को शदीद परेशानी, एयरपोर्ट पर इंतज़ार तवील हो गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से PIA की 3 परवाज़ें 1 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार रहीं। PIA की मदीना जाने वाली परवाज़ 4:30 बजे रवाना हुई। इमाद अहमद से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी इमाद, PIA की 3 परवाज़ें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार रही हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज PIA की 3 फ्लाइट्स जो हैं वो 1 घंटा से ज़ायद जो है वो ताख़ीर का शिकार हुई हैं। PIA की मदीना के लिए जो फ्लाइट शेड्यूल थी वो रात 1:15 पर थी और ये ताख़ीर से 4:30 पर रवाना हुई है। इसके अलावा PIA की शारजा के लिए जो फ्लाइट का वक्त था वो सुबह 10:35 था, लेकिन ये फ्लाइट जो है ताख़ीर का शिकार हुई है और रात 9:15 बजे तक ये ताख़ीर का शिकार है। इसके अलावा PIA की कुआलालंपुर के लिए फ्लाइट का शेड्यूल जो था वो सुबह जो है रात 10:45 था, लेकिन ये फ्लाइट जो है वो भी ताख़ीर का शिकार है और ये रात 12:45 तक ताख़ीर का शिकार हुई है। इसके अलावा PIA की एक फ्लाइट जो है वो गिलगित के लिए शेड्यूल थी, वो मनसूख भी हुई है। जी PSL फ्रेंचाइज के नए 10 साला मुआहदे की तैयारियां आखिरी मराहिल में। चार्टर्ड फर्म EY मीना के नुमाइंदों की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है, जिसमें मोहसिन इकबाल और उनकी टीम ने PSL की वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वैल्यूएशन रिपोर्ट के हवाले से सवालात किए हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने चार्टर्ड फर्म को तमाम फ्रेंचाइजी से मुलाकात करने और फ्रेंचाइजीज के साथ नए मुआहदे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। तफसीलात जान लेंगे मोहम्मद अली नासिर से। जी अली नासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, PSL फ्रेंचाइज के नए 10 साला मुआहदे की तैयारियां अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुकी हैं। चार्टर्ड फिल्म EY मीना के नुमाइंदों की इस वक्त चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL सलमान नसीर और COO सुमैर सैयद भी मौजूद थे। मोहसिन इकबाल और इनकी टीम ने PSL के वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश की है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वैल्यूएशन रिपोर्ट के हवाले से सवालात किए हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की चार्टर्ड फिल्म के तमाम फ्रेंचाइज से मुलाकात की हिदायत की है। फ्रेंचाइज के साथ नए मुआहदे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। वैल्यूएशन रिपोर्ट की बुनियाद पर नया फ्रेंचाइज मुआहदा तय होगा। चार्टर्ड फिल्म EY मीना फ्रेंचाइज की नई मार्केट वैल्यू लगाएगी। PSL की 6 फ्रेंचाइज के कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में खत्म हो रहे हैं। PSL फ्रेंचाइज की तादाद 8 होने जा रही है। नए मुआहदे सिर्फ अहल फ्रेंचाइज के साथ ही होंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नासिर। MKM के रहनुमा ख्वाजा इसारुल हसन ने कहा है कि लूट मार के लाश पर पीपल्स पार्टी फौरी जहन में आ जाती है। 1968 में वर्ल्ड बैंक ने कराची के लिए मास्टर प्लान बनाने का कहा था। दुनिया के हर बड़े शहर का मास्टर प्लान होता है। 1968 से 2007 तक किसी ने मास्टर प्लान नहीं बनाया। 2007 में मुस्तफ़ा कमाल ने मास्टर प्लान बनाया। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में कभी भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात कराए। MKM के नाजिम की सरपरस्ती में यह काम सरअंजाम दिया गया। और जब लफ्ज करप्शन आ जाए, लूट मार आ जाए, तो फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहन में खुद ब खुद आ जाती है। 1968 में वर्ल्ड बैंक ने कराची को ये प्रपोजल दिया था कि आप अपना मास्टर प्लान बनाएं। दुनिया के हर बड़े शहर का एक मास्टर प्लान होता है। 68 से लेकर 2007 तक किसी ने मास्टर प्लान नहीं बनाया। उस वक्त के नाजिम मुस्तफ़ा कमाल साहब और नायब नाज़मा नसरीन जलील साहबा की कोशिशों, इनके साथ जो अफसरान थे, जो माहिर थे, आखिरकार उन्होंने 2007 में कराची स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान कॉन्स्टिट्यूट कर लिया, बना लिया, वजूद में आ गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद के MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल कहा। MKM का शोर हमेशा अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। दुनिया में किसी से भी कराची में भत्ताखोरी या गैर कानूनी भर्तियों, पर्ची सिस्टम या टारगेट किलिंग के बारे में पूछा जाए तो इसराइल में बैठे लोग भी MKM का नाम लेंगे। MKM पहले अपने घर के मामलात ठीक कर ले, फिर दूसरों पर बात करे। MKM के 4 ग्रुप्स आगे हैं और 4 मजीद बनने वाले हैं। इनके कारकुन इनकी नहीं सुन रहे तो अवाम ने इनको क्या सुनना है। मुशर्रफ दौर में दूसरों के मैंडेट पर कब्जा करके राज करने वाले मास्टर प्लान क्यों ना बना सके।
2007 میں سے 2013 تک کے لوگ ہماری حکومت کا حصہ رہے، تب بھی انہیں ماسٹر پلان یاد نہیں آیا۔ 2016 کے بعد لولے لنگڑے نظام میں ان کے کارناموں پر آج بھی دنیا حیران ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے عوام کے لیے کراچی 2047 ماسٹر پلان لا رہی ہے، یہی ان کی تکلیف کی اصل وجہ ہے۔ وزیر اعظم کا ملک بھر میں گھریلو صارفین کے لیے گیس کنیکشنز کھولنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں RLNG گیس کنیکشنز کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ 2022 میں PTM حکومت کے دوران گیس کی فراہمی بڑا چیلنج تھا۔ عوام کا یہ اہم مطالبہ تھا کہ گیس کنیکشنز کا اجرا کیا جائے، لیکن اس وقت گیس دستیاب نہیں تھی، اس لیے عوام سے معذرت کرنا پڑی۔ نئے گیس کنیکشنز کے لیے لاکھوں درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ آج گیس کنیکشنز کی بحالی سے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کا کنیکشن ان کا ایک اہم ترین تقاضا تھا۔ 2022 میں PDM کی گورنمنٹ بنی تو اس زمانے میں بے پناہ پریشر تھا چاروں طرف سے کہ ہمیں گیس کا کنیکشن دیا جائے۔ چونکہ گیس کی سپلائی کا ایک چیلنج تھا، آج وہ دن آیا ہے الحمدللہ کہ پورے پاکستان میں اس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں پہلی بار اسپیشل ایجوکیشن کے طلبہ کی ہیلتھ اسکریننگ کے پروگرام کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر صوبے بھر میں 35,000 سے زائد اسپیشل بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں 8 موجودہ لیبس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ۔ CM پنجاب خود مختار پروگرام کے تحت 18 ماسٹر ٹرینیز اور 1760 طلبہ کی ٹریننگ کے دوران پہلی 50 پوزیشنز حاصل کرنے والے 50 طلبہ کو لیپ ٹاپس دیے جائیں گے۔ لاہور، گجرانوالہ، ملتان اور ڈی خان ڈویژن کے 142 اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں کیمرے بھی لگیں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 نے مالی بے ضابطیوں کے 25 کیسوں کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب کو مالی بدعنوانی کے 25 کیسز کی تحقیقات 30 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ 25 کیسز میں مالی سال 2021-22 میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز میں ادویات کی خریداری میں بدعنوانی کا کیس شامل۔ مالی سال 2021-22 میں ملازمین کے غیر قانونی بھرتی 25 کیسوں میں شامل۔ مالی سال 2021-22 میں فنڈز روکے جانے کا پیرا 25 کیسوں میں شامل۔ ادویات کی شارٹیج کا آڈٹ پیرا 25 کیسز میں شامل۔ چیئرمین کمیٹی احمد اقبال کے مطابق یہ تحقیقات 30 دن میں مکمل کرنا محکمے کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہوگا۔ اس ٹیسٹ کیس کے اثرات واضح نظر آئیں گے۔ ان 25 کیسوں میں بڑے اہم پیراز ہیں۔ پیراز بتاتے ہیں کہ پنجاب کو کس بے دردی سے لوٹا گیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 نے مالی بے ضابطیوں کے 25 کیسوں کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ اور ملک بھر میں MD کیٹ کا امتحان وفاقی اور 4 صوبائی دارالحکومتوں سمیت ملک بھر کے 10 شہروں کے 35 امتحانی مراکز میں 1,40,000 سے زائد امیدواروں نے امتحان میں حصہ لیا۔ راولپنڈی MD کیٹ امتحان کے لیے بین الاقوامی مرکز ریاض میں بنایا گیا تھا۔ سیکیورٹی روٹس کے باعث گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں درجنوں طلبہ پیپر سے محروم رہ گئے۔ نیب آفس حملہ کیس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز، رانا ثناء اللہ، طلال چودھری اور اسما بخاری بری۔ پولیس اہلکاروں کو لگنے والی چوٹیں ہجوم کے باہمی تصادم سے ہوئیں۔ 3 مختلف افسران کی تفتیش میں ایک جیسے نتائج سامنے آئے۔ نیب آفس حملہ کیس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز، رانا ثناء اللہ، طلال چودھری اور اسما بخاری سمیت دیگر کی بریت کا تحریری حکم جاری۔ عدالت نے پولیس کی تیار کردہ مقدمے کے اخراج کی رپورٹ سے اتفاق کیا۔ پنجاب حکومت کے جعلی عاملوں پیروں کو سخت سزا دینے کا فیصلہ۔ دفعہ 297A میں ترمیم، جادو ٹونا کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ ترمیم کے بعد جعلی عاملوں کو 7 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ جعلی پیروں پر 10 لاکھ روپے جرمانہ نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ترمیم کے بعد جعلی پیروں کی دکانیں اور بورڈز اتارے جائیں گے۔ نئے قانون کے تحت جعلی عاملوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی ہوگی۔ مذہبی جذبات کا غلط فائدہ اٹھانے والوں پر کڑی نگرانی رکھی جائے گی۔ پولیس اور متعلقہ افسران جعلی پیروں کے خلاف مہم چلائیں گے۔ عوامی مقامات پر جعلی پیروں کے اشتہارات ہٹانے کا حکم جاری۔ دھوکے باز عاملوں کے خلاف مقدمات تیزی سے چلائے جائیں گے۔ راولپنڈی میں اساتذہ کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبا اور اشتعال انگیز مواد پھیلانے کا الزام۔ DPI پنجاب کی رپورٹ میں 3 اساتذہ کے خلاف کارروائی۔ محکمہ تعلیم کا 3 اساتذہ کو معطل کرنے کا حکم۔ اساتذہ پر سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی، قابل اعتراض اور حکومت مخالف پوسٹس کا الزام ہے۔
रिपोर्ट के मुताबिक इल्जाम संगीन नौयत के हैं। बाज़ाब्ता इंक्वायरी की सिफारिश पीटा एक्ट 2006 के तहत बाकायदा महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई। असातिज़ा पर पीटा एक्ट 2016 के तहत साइबर दहशत गर्दी, साइबर स्टॉकिंग और डेटा में मुदाखलत के इल्जाम। FIA साइबर क्राइम विंग को शवाहिद के फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। PPC 1860 के सेक्शन 124A के तहत बगावत का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इब्तदाई इंक्वायरी में इल्जाम संजीदा करार मुकम्मल इंक्वायरी की सिफारिश कर दी गई। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन DPI सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर ने मुरासला जारी कर दिया। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में दोहरी मुलाजमत, डॉक्टर तुफैल गिरफ्तार। डॉक्टर तुफैल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक डॉक्टर तुफैल की दोहरी मुलाजमत के हवाले से शिकायत पर इंक्वायरी में डॉक्टर तुफैल यूनिसेफ और खैबर मेडिकल कॉलेज के शोबा कम्युनिटी मेडिसिन का बैक वक्त मुलाजिम निकला। मौसूफ जनवरी 2023 से दोनों इदारों से माली मुराद हासिल कर रहा था। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने डॉक्टर तुफैल के खिलाफ FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम को कानून के मुताबिक मुतालिका अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने इन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादर कर दिया। अडियाला जेल के 3 कैदी दिल की शदीद तकलीफ के बायस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। हस्पताल मुंतकली के दौरान एक कैदी इंतकाल कर गया। RIC ने इंतकाल करने वाले कैदी को लेने से इनकार कर दिया। कैदी मुमताज इकबाल थाना कलर सैयदा में मुनश्शात के मुकदमे में गिरफ्तार था। हस्पताल मुंतकिल किए जाने वाले कैदियों में असमतुल्ला खान और मलिक हमाद भी शामिल। असमतुल्ला खान थाना पीरबदाई में शादीशुदा खातून के कत्ल केस में गिरफ्तार है, जबकि मलिक हमाद कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार है। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के लिए तरक्याती फंड्स जारी कर दिए। आज़ाद कश्मीर के लिए 14 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी है, जबकि ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में मुमकिना इन हाउस तब्दीली के दौरान तरक्याती फंड्स के इजरा के बाद सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। आपको इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के लिए तरक्याती फंड्स जारी कर दिए हैं। आज़ाद कश्मीर के लिए 14 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के लिए तरक्याती फंड्स जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि तरक्याती फंड्स जारी करने की मंजूरी भी दे दी गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से आज़ाद कश्मीर के लिए तरक्याती फंड्स जारी किए गए हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 14 अरब रुपए के जो तरक्याती फंड है वो जारी करने की मंजूरी दे दी है। और आज़ाद कश्मीर में जो मुमकिना इन हाउस तब्दीली है और दूसरी जानिब वफाक की जानिब से तरक्याती फंड्स का जो इजरा है, इसके बाद जो सियासी हल्के हैं उसमें नई बहस छिड़ चुकी है। और ज़राए ने यह बताया कि तरक्याती फंड्स की जो मंजूरी है वो जुलाई ta सितंबर और अक्टूबर ta दिसंबर 2025 की 2 समाहियों के लिए दी गई है। और इस पर जो भारतीय मनसूबाबंदी है इन फंड्स के इजरा के लिए अप फ्रंट 1 लाइन ऑथराइजेशन जारी कर दी है, ताकि मनसूबाजात की जो बरवक्त तकमील है उसको यकीनी बनाया जा सके। और ज़राए ने यह भी बताया कि पहली 2 समाहियों के फंड्स की जो मंजूरी है वो चंद रोज कबल ही दी गई थी। और वफाकी तरक्याती बजट में रवां माली साल के दौरान आज़ाद कश्मीर के लिए कुल 45 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए थे। और हुकूमती ज़राए के मुताबिक जो तरक्याती फंड हैं इनका इजरा सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक महदूद नहीं बल्कि वफाकी वजारतों, डिवीजन और दीगर महकमों को भी तरक्याती फंड के इजरा की मंजूरी दी गई है। ताहम जो सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लिए तरक्याती फंड की मंजूरी दी गई है वो तकरीबन 14 अरब के जो तरक्याती फंड हैं वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए उनकी वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। जी सही, बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी।